تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجت کی اگر کسی شخص کو زیارت کرنی ہے تو وہ 3 اعمال کو انجام دے. ان میں ایک تو ہے کہ وہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرے, اللہم عجل لولیک الفرج. کم سے کم اتنا بھی وہ اپنے نمازوں کے قنوت کے اندر اس کو ایڈ کر لے, اور کوئی قنوت ایسا نہ ہو جو اس کے بعد آپ چاہیں دعا پڑھیں, لیکن اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا یہ تو ضرور. تو پہلی چیز تو فرماتے ہیں کہ آپ جتنا تعجیل فرج کی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان بڑھے گا کہ جو امام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے, تو امام اتنے ہی متوجہ ہوں گے, آپ سے ملاقات کا چانس بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا فرماتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو نمازوں کے لیے مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے. یہ بھی کہتے تھے اگر واقعی آپ کو زیارت کرنی ہے تو بہت ایسے واقعات ہیں کہ حضرت حجت کی لوگوں سے جو ہے وہ اس انداز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ نمازوں کے لیے خاص طور پر وہاں مسجد جمکران میں حاضری. اور تیسرا فرماتے تھے کہ حضرت حجت کی تعجیل فرج اور سلامتی کے لیے اللہم صلی علی درود اور صلوات جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یعنی تعجیل فرج کی دعائیں کریں اور مسجد جمکران میں نمازوں کے لیے زیادہ حاضر ہوں, اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور تعجیل کے لیے کثرت کے ساتھ درود بھی بھیجیں. یہ 3 اعمال بتاتے تھے کہ یہ ان سے ملاقات کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک درود بآواز بلند آپ لوگ بھی پڑھیں. تو یہی باتیں لوگ آ کے جب کہتے تھے کہ ہم بہت مشتاق ہیں حضرت حجت کی زیارت کے لیے, کیا کریں, تو آغا بہجت یہی تینوں اعمال اس کو بتایا کرتے تھے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جس قدر بھی آپ زیادہ صلوات پڑھیں گے اس کی اس قدر آثار و برکات ہیں کہ اتنا ہی عشق اہل بیت آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. جتنا عشق اہل بیت پیدا ہوگا اتنی ہی مادی لذتوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر اس کے ذمے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی کہ من صلی علیہ مرتن لم یبق لہ من ذنوبہ ذرۃ, یعنی جو شخص ایک دفعہ بھی صلوات پڑھ لیتا ہے تو گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا. یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. یعنی خود بخود اس کی مادی لذتوں سے توجہ ہٹنے لگے کیونکہ عشق اہل بیت زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہونے لگے گا. کثرت صلوات سے عشق اہل بیت زیادہ پیدا ہوتا ہے, جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنی مادی لذتوں سے وہ